پہلے نمبر پہ اس معاملے میں گزارش یہ ہے، میں تقریباً 16 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کاروبار میں انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہو کہ خود بھی حرام سے بچنا ہے، اپنی بیگم بچوں کو بھی حرام سے بچانا ہے۔ نیت کیا ہو کہ خود بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہنا ہے اور بچوں کو بھی اس بری حرکت سے دور رکھنا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دیتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ، کہ جو حرام سے بچنا چاہے گا اللہ اسے حرام سے بچائے گا، جو لوگوں سے بے نیاز رہنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز رکھیں گے۔ اور جو یہی کہتے رہیں کہ حرام سے بچنا بڑا مشکل ہے، جی کیا کریں، زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، آپ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، جی کیا کریں، جی مجبور ہیں، اشاروں پہ کھڑے ہو کے اس لیے لوگوں سے مانگتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ پوری زندگی لوگوں سے مانگ کر کھاتے ہیں، اور جو حرام سے نہیں بچتے پھر وہ پوری زندگی حرام ہی کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول یہاں پہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے حرام سے بچاتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے جیسی بری حرکت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، کاروبار شروع کرنے سے پہلے، تجارت کرنے سے پہلے علماء سے مشورہ کر لیں، دین کے طالب علموں سے مشورہ کر لیں، اور ان لوگوں سے مشورہ کر لیں جو پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں، جو پہلے سے تجارت کر رہے ہیں، اور آخر میں استخارہ کر لیں۔ استخارہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ ہر معاملے میں استخارہ کیا کریں، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ جاننا چاہوں گا کہ میرے کن کن بھائیوں کو دعائے استخارہ آتی ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ذرا صحیح ہاتھ کھڑا کریں، پتہ تو چلے۔ 10 یا 15 کے قریب ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ استخارہ، ہم استخارے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب استخارہ کر دیں، ہم کہتے ہیں پیر صاحب سے استخارہ کروا لیں گے، ہم کہتے ہیں ٹی وی چینلز پہ مولانا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان سے استخارہ کروا لیں گے۔ میرے بھائی، استخارہ کسی اور سے کروانا اگر یہ عمل درست ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سہولت سے ضرور فائدہ اٹھاتے، اور استخارہ کس سے کرواتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر آپ کے ٹی وی چینلز پہ جو استخارہ ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ یہ شریعت والا استخارہ نہیں ہے، یہ تو غیبی دعوے ہیں، یہ تو شرکیہ استخارہ ہے، یہ توحید والا استخارہ نہیں ہے۔ توحید والے استخارے کا تعلق مستقبل سے ہے، اور جو ٹی وی چینل پہ استخارہ ہو رہا ہوتا ہے بہت سے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ میری بھینس چوری ہو گئی ہے، بتا دیں کس نے چوری کی ہے۔ شریعت والا استخارہ اس کا مستقبل سے تعلق ہوتا ہے کہ کاروبار کرنے لگا ہوں، یا اللہ اگر یہ کاروبار میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے راستے آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا غیب جاننے والا عالم الغیب کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ تو اس لیے ایسے شرکیہ استخاروں سے بچ جائیں اور خود دعائے استخارہ یاد کریں، اور دیکھیں جناب جابر کیا فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ دعائے استخارہ کیا ہے میرے بھائی؟ ذرا اس کا ترجمہ سنیے گا اور دیکھیے گا کہ استخارہ حقیقت میں کیا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ دعائے استخارہ پڑھنے سے پہلے، ترجمہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ذرا ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ایک آدمی شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہے، کچھ لوگ مشورہ دے رہے ہیں کاروبار اچھا چلے گا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں
مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا، آپ استخارہ کر لیں، تو کیا خیال ہے اس میں استخارہ کرنا چاہیے؟ کیوں بھائی استخارہ نہیں؟ پیچھے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں۔ چلیں ایک اور سوال ہے میرا، ایک اور سوال بھی کھل کے آگے کو بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور سوال، ایک آدمی حج پہ جانا چاہتا ہے اور اس کے اپنے بیٹے کہہ رہے ہیں ابا جی رہنے دیں، یہاں پہ چٹوال میں بڑی اچھی دکان مل رہی ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، مین مارکیٹ ہے، دکان خرید لیتے ہیں، حج آپ رہنے دیں۔ تو کسی تیسرے نے کہا سمجھدار نے، تاکہ باپ اور بیٹوں کا جھگڑا ختم ہو جائے، کہ آپ یوں کریں کہ استخارہ کر لیں۔ کیا خیال ہے، استخارہ کرنا چاہیے؟ سگریٹ کی دکان کے بارے میں استخارہ، انشورنس کے کاروبار کے بارے میں استخارہ، یعنی اپنی بلڈنگ صوتی بینک کو کرائے پہ دینی ہے، اس معاملے میں استخارہ کر لیا جائے، کیسا ہے؟ میرے بھائی ان معاملات میں استخارہ نہیں کرتے۔ استخارے کا لفظی معنی کیا ہے، کون سا بھائی بتائے گا مجھے؟ جی، استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا، یعنی کہ خیر کی سمجھ نہیں آ رہی کہ خیر کس کام میں ہے، اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ مجھے بتا کہ خیر میرے لیے کہاں ہے۔ تو استخارہ ہوتا ہے جائز کاموں میں، جو حرام کام ہے شریعت نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ شر ہے، اس میں استخارہ کیوں کریں؟ جو حج ہے، نماز ہے، شریعت نے پہلے سے بتا دیا خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس میں استخارہ کیوں کریں گے؟ استخارہ جائز کام میں ہوگا، جس کو شریعت حرام نہیں کہتی، جس کو شریعت واجب نہیں کہتی، جس کو شریعت مستحب نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے کرنا چاہیں کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اس میں آپ استخارہ کریں گے کہ یا اللہ میں یہ کروں کہ نہ کروں۔ دکان کس چیز کی کھولوں؟ کاروبار یہ کروں کہ وہ کروں، کپڑے کا کروں یا ہوٹل بنا لوں، اس میں استخارہ ہوگا۔ بیٹی کا رشتہ یہاں پہ کروں یا وہاں پہ کروں، وہ بھی لڑکا نمازی ہے، وہ بھی نمازی ہے، وہ بھی توحید والا ہے، یہ بھی توحید والا ہے، یہاں پہ استخارہ ہوگا۔ اچھا جی، اگر ایک لڑکا ہو شرک کرنے والا، قبروں کی پوجا کرنے والا، بزرگوں کو مشکل کشا سمجھنے والا، فوت شدگان کو حاجت روا سمجھنے والا، اور ایک توحید پہ ہو، کیا یہاں پہ استخارہ کیا جائے گا؟ یہاں پہ استخارے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر دو ہی لڑکے ہیں بس، تیسرا کوئی نہیں ہے تو۔ ایک لڑکا داڑھی مونڈنے والا، ایک وہ جس نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر داڑھی رکھے ہوئے دو تین ہیں، وہ بھی رشتہ مانگ رہے ہیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں، وہاں پہ آپ استخارہ کریں گے کہ اب داڑھی والوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ ایک لڑکا نماز پڑھنے والا، ایک لڑکا بے نماز، یہاں پہ استخارہ کرنا اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے۔ یہاں پہ ظاہر ہے کہ خیر اسی میں ہے جو کم از کم نماز تو پڑھنے والا ہے، لیکن اگر دو تین لڑکے ایسے مل جائیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، تو یہاں پہ پھر آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ ان نمازی لڑکوں میں سے کون سا لڑکا میری بیٹی کے لیے بہتر ہے۔ تو میرے بھائی دعا استخارہ کیا ہے؟ توحید ہے یہ تو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تو اس سے خیر مانگتا ہوں۔ اچھا، خیر مانگنے کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو واسطہ کس کا دیا؟ اپنی ذات کا یا کسی پرانے نبی کا؟ جی، اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں خیر کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اس رہنمائی کے لیے آیا ہوں کہ میرے لیے خیر کہاں ہے، اور میری رہنمائی کر دے، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری صفت علم کا۔ بہترین وسیلہ واسطہ کیا ہے کہ اللہ کو واسطہ دیا جائے اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری صفت قدرت کا کہ مجھے قوت و طاقت دے۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، یا اللہ تیرے فضل عظیم کا سوالی بن کر آیا ہوں، طالب بن کر آیا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، یا اللہ میں بے بس، میں عاجز، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، اور یا اللہ تو قدیر ہے، تو قادر ہے، ساری قوتیں ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، یا اللہ میرے پاس کوئی علم نہیں، میں تو جاہل ہوں،
اس کا آپ نام لیں گے. یا اللہ یہاں پہ دکان کھولنا عربی میں نہیں لے سکتے، اردو میں لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا اللہ یہاں پہ یہ دکان کھولنا خیر لی فی دینی، اگر میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے لحاظ سے، میرے معاش کے لحاظ سے، میری دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، فاقدرہ لی، یا اللہ پھر میرا یہ کام کر دے، اس دکان کو مجھے کھولنے کی توفیق دے دے. وَيَسِّرْهُ لِي، یہ کام میرے لیے آسان کر دے. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي، یا اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات موجود ہے کہ یہاں پہ دکان کھولنا میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے لیے برا ہے، یا تو دین کے لحاظ سے برا ہے، یا دنیا کے لحاظ سے برا ہے، یا کل کو انجام کے لحاظ سے برا ہے، یا اللہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، پھر یا اس دکان سے مجھے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، یا اللہ مجھے وہاں پہ لے جا یہاں پہ میرے لیے خیر ہے، اور اس خیر پہ مجھے راضی کر دینا، مطمئن کر دینا. یہ ہے جی دعائے سہارا. بتائیے اس میں کہاں آیا ہے کہ آپ کو خواب آئے گا؟ اس میں کہاں آیا ہے کہ آپ کو کوئی غیب مل جائے گا؟ اس کا بس اتنا مطلب ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں 3-4 مرتبہ استخارہ کر لیں، کیونکہ یہ دعا ہے. وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، دعائے سہارا پڑھیں، اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کے وہ کام کریں. اگر دل مطمئن نہیں ہوتا تو پھر پیچھے ہٹیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہاں پہ آپ کے لیے خیر نہیں. تو اس لیے کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے